باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا حرف اول حصہ دوم۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور جنگلوں میں نکل گئے، جس کی وجہ سے آپ کے شاگرد نہایت مایوس ہوئے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ 3 سال تک جنگلوں اور بیابانوں میں دیوانہ وار گھومتے رہے۔ 3 سال بعد حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اس جنگل میں چند لوگوں کے ہمراہ گزرے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بھاگتے ہوئے حضرت شاہ شمس تبریز کے قدموں میں گر پڑے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے ساتھ موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ مولانا محمد جلال الدین رومی ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے مولانا محمد جلال الدین رومی کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگایا تو مولانا محمد جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا سینہ روشن ہو گیا، دیوانگی کی کیفیت جاتی رہی اور نظروں کا حجاب دور ہو گیا۔ اس دوران مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں دوڑتی ہوئی جنگل میں پہنچ گئیں اور گلے سے لگ گئیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹیوں کے سپرد کیا۔ بیٹیوں نے باپ کو نہلا کر عمدہ لباس پہنایا اور انہیں مکتب میں ان کی مسند پر بٹھایا۔ حضرت شاہ شمس تبریز تشریف لائے اور مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسند پر تشریف فرما ہو گئے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی دیوانگی حضرت شاہ شمس تبریز کے گلے سے لگاتے ہی جاتی رہی تھی۔ مولانا محمد جلال الدین رومی نے ایک مرتبہ پھر حضرت شاہ شمس تبریز سے اصرار کیا کہ مجھے قرآن مجید کا حرف اول عطا ہو۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے مولانا محمد جلال الدین رومی کو حوصلہ دیا اور فرمایا قرآن مجید کا حرف اول تمہیں ضرور عطا کیا جائے گا۔ یہ فرما کر حضرت شاہ شمس تبریز چلے گئے۔ اگلے روز بروز جمعۃ المبارک حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پھر تشریف لائے اور مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو ممبر پر بٹھایا اور جمعے کا خطبہ بیان کرنے کی استدعا کی، جس میں قرآن مجید کا حرف اول بھی بیان ہو۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر بیٹھے اور اپنا خطبہ شروع کیا۔ بعد از حمد و ثنا اور درود و سلام، اما بعد، مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو طویل جدائی کے بعد ایک مرتبہ پھر پا لیا۔ عربی زبان میں حروف کے متعلق بحث بہت مشکل امر ہے۔ آج تک علماء کرام ان حروف کو زیر بحث نہیں لا سکے، اس لیے وہ علم کے پیاسوں کی پیاس بجھانے سے عاجز رہے۔ ان علماء کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ حروف کہاں سے وارد ہوئے اور یہ حروف کس زبان کے ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے اور ان کے معنی کیا ہیں۔ قرآن مجید میں ان الفاظ کی شان نزول کس لحاظ سے ہے۔ آئیے عربی قواعد و ضوابط و گرامر کو قرآن مجید کی بنیاد بنائیں اور قرآن مجید کے حروف، ان کی اشکال و حرکات کو مد نظر رکھیں، پھر ان کی شان نزول کو مقدم رکھیں تاکہ قرآن مجید کی صحیح تشریح و تفسیر بیان ہو سکے۔ اس طرح تشریح کرنے سے ہم پر اللہ عز و جل کا حقیقی پیغام آشکار ہوگا اور ہم اللہ عز و جل کے پیغام سے آگاہی حاصل کر سکیں گے۔ مسلمانوں پر زوال کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کی تعلیمات کو بھلا دیا اور دولت کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا، جس کی وجہ سے مسلمان ذلت کے گڑھوں میں گرتے چلے گئے۔ قرآن مجید کی آیات مسلمانوں کی اس حالت کی گواہی دیتی ہیں۔ قرآن مجید اللہ عز و جل کی جانب سے نازل کردہ آخری کتاب ہے اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و منقبت پر مشتمل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ عز و جل کا نور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوا تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر روشن ہو گیا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت قیصر و کسریٰ کے کنگرے زمین بوس ہو گئے۔ خانہ کعبہ میں رکھے بت منہ کے بل گر پڑے۔ بعد ازاں حضور نبی اکرم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و عمل سے ہر کوئی متاثر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ لوگوں نے ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق و امین ہونے کا انکار نہ کر سکے اور بدستور اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے رہے۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار میں کوئی خامی تلاش نہ کر سکے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ کچھ یوں ہے: قرآن مجید لوح محفوظ پر درج ہے اور محفوظ ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ غیر مسلموں نے جو بھی ترقی کی وہ قرآن مجید کی مدد سے کی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، خواہ وہ اشیاء آسمانی ہوں یا زمینی، اور اس کلام پاک میں تخلیق کائنات سے لے کر روز محشر تک کے تمام انسانوں اور جانداروں کا احوال موجود ہے۔ قرآن مجید تمام آسمانی کتب و صحائف سے افضل ہے، اس لیے اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر نازل فرمایا گیا۔ یہ بات تمام عالم پر واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس مقدس کلام میں رہنمائی موجود ہے۔ اس میں تاثیر عجب پائی جاتی ہے، جس سے تمام آسمانی مخلوقات یعنی جن و فرشتے اور زمینی مخلوق یعنی ان سب کے لیے ہدایت پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کے حروف ایسے ہیں کہ ان جیسے حروف بنانا کسی انسان کے بس کا روگ نہیں۔ سورہ طور میں اللہ عز و جل قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں: کوہ طور کی قسم، روشن کتاب کی قسم، اس منشور کی قسم جو موٹے اوراق پر تحریر ہے۔ بس جس کتاب کی قسم اللہ عز و جل خود کھا رہے ہیں، اس کی شان میں کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اس کتاب میں زمانہ قدیم کے حروف بھی ہیں اور زمانہ جدید کی اصطلاحات بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید علوم قدیم اور علوم جدید دونوں پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بس دیکھنے والی آنکھ اور تحقیق کرنے والا ذہن ضروری ہے، پھر ہی قرآن مجید کے اسرار و رموز سے آگاہی ممکن ہو سکے گی۔ قرآن مجید ام الکتب ہے اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور اس کی سطور نور خداوندی کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن مجید کا بیان ستاروں سے بھی زیادہ روشن اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام و فرعون کا موازنہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ فرعون مصر کا بادشاہ اور امیر ترین آدمی تھا، اس نے دنیا کو اپنا غلام بنایا اور ظلم و ستم روا رکھا، معصوم بچوں کا قتل کرواتا رہا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو فیوز و برکات سے نوازا۔ آپ علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی تھے اور دنیاوی طور پر حاکم نہ تھے۔ آپ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے۔ آپ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ اللہ عز و جل نے اپنے ہر پیغمبر کو معجزہ عطا فرمایا اور انہیں اسم اعظم کی تلقین فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو طاقت اور لہن داودی عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن و انس پر حکومت عطا فرمائی گئی۔ الغرض کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے اور ہر ایک کو معجزہ اور اسم اعظم عطا فرمایا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی دین کی تبلیغ کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اسم اعظم علم تعبیر کیا گیا۔ تمام دنیا میں ان کو سب سے زیادہ حسین بنایا گیا۔ ان سب کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ عز و جل کا عاجز بندہ ہوں، اور اللہ عز و جل کی عنایات کے باوجود اپنی تمام زندگی نہایت عجز و انکسار سے بسر کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں صاحب خلق عظیم کے لقب سے نوازا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دنیا کے تمام انسانوں کے اخلاق سے افضل ہے۔ اللہ عز و جل نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن کتاب عطا فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی صورت میں اسم اعظم عطا فرمایا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے اور پتھر مارتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی بد دعا نہیں دی، بلکہ ہمیشہ ان ظالموں کی ہدایت کے لیے دعا کرتے، یہاں تک کہ ایک روز وہ اللہ عز و جل کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، پھر وہی دشمن دین اسلام کے علمبردار بن گئے اور قرآن مجید کے علوم سے آگاہ ہوئے۔ پھر انہوں نے اپنے قدموں تلے ساری دنیا کو کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء سال ہر سال قرآن مجید کے بارے میں تحقیق کرتے آئے۔ ان علماء نے قرآن مجید کی معلومات کے بارے میں انسائکلوپیڈیا بھی بنا لیا، مگر قرآن مجید کے حرف اول سے آگاہ نہ ہو سکے۔ ان لوگوں نے اسم اعظم کو نہایت آسان سمجھ لیا تھا، اس لیے اسم اعظم کو نظر انداز کر گئے، یہاں تک کہ نہ وہ خود قرآن مجید کے حرف اول سے آگاہ ہو سکے اور نہ ہی امت مسلمہ کو اس سے آگاہ کر سکے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کی صورت میں نازل ہوئیں، اور یہ آیات غار حرا میں نازل ہوئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلی وحی لے کر آئے اور فرمایا، پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو گوشت کے ایک لوتھڑے سے پیدا فرمایا۔ اب اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے کی بات کو ہم فوقیت دیں یا اللہ عز و جل کی بات کو ترجیح دیں؟ اگر ہم فرشتے کی بات کو تسلیم کر لیں تو قرآن مجید سے قبل توریت، زبور اور انجیل نازل ہو چکی تھی، جن کو قرآن پاک بھی اللہ کا کلام تسلیم کرتا ہے، اور حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد قرآن مجید ام الکتاب نہیں بلکہ بنت کتاب کہلائی جاتی، یعنی پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی بیٹی۔ اگر اس میں حقیقت ہوتی تو مشرکین اس بات پر اعتراض کر سکتے تھے۔ اگر ہم اللہ عز و جل کے قول کن فیکون کو اولیت دیں تو یہ الفاظ اللہ عز و جل نے کائنات کی تخلیق سے پہلے ادا فرمائے تھے۔ ان الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ کائنات کو تخلیق کیا، پھر فرشتے، جن اور انسان تخلیق کیے گئے، پھر حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر صحائف و آسمانی کتابیں نازل کی گئیں، اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا، اور قرآن مجید تمام کتب سے افضل ہے، اس لیے اسے ام الکتب کہا گیا۔ اللہ عز و جل کا فرمان کن فیکون سورۃ النحل کی آیت نمبر 40 میں موجود ہے۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ جب ہم اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم اس چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ عز و جل کی فرمان کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی ہر آیت اور ہر حروف پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بس غور و فکر اس طرح کرو جس طرح غور و فکر کرنے کا حق ہے، اور اسی شے کو درست تسلیم کرو جس کی تصدیق تمہارا دل کرے، اور دل و دماغ کی گواہی کو درست جانو، کیونکہ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دل و دماغ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اول کائنات اور اپنے نور کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کی گواہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تخلیق کیا، پھر کن فیکون فرما کر تمام کائنات پیدا فرمائی، پھر فرشتوں کی تخلیق فرمائی، فرشتوں کے بعد جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور جنات کے بعد انسانوں کی تخلیق فرمائی۔ انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی و رسول ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے۔ یہ تمام باتیں واضح کرتی ہیں کہ قرآن مجید کے اولین حروف سورہ علق کی آیات نہیں بلکہ کن فیکون ہیں، اور یہ بات اللہ عز و جل کے فرمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، اور انہی حروف کی برکت کی وجہ سے قرآن مجید کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ نیز فرمایا کہ کاف اسی نسبت سے قرآن مجید کا حرف اول ہے، اور کائنات کی تخلیق اس حرف سے ثابت ہے۔ خود کائنات کا حرف اول کاف ہے۔ اللہ عز و جل نے کن فیکون فرمایا اور 6 دن میں ساری کائنات پیدا فرمائی، بس تمام حروف پر کاف کو فوقی
صلاحیت حاصل ہے اور یہی حرف قرآن مجید کا حرف اول مانا جائے گا۔ لفظ کاف قرآن مجید میں 1500 بار آیا ہے۔ بس اس سے یہ بات ثبوت پاتی ہے کہ اللہ عز و جل نے کن کہہ کر اسے اسم اعظم بنا دیا اور اسی کے سبب تمام کائنات کو تخلیق فرمایا۔ حرف کاف مخاطب کے لیے ضمیر منصوب ہے کہ عربی، عبرانی، لاطینی، ایرانی اور یونانی کا 25واں حرف ہے۔ قرآن مجید کا یہ حرف اول تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ کلمہ شریف و کعبۃ اللہ کا بھی پہلا حرف یہی ہے۔ لفظ کاف دل و دماغ و جگر کے لیے ٹھنڈک ہے اور امراض حارہ کے لیے علاج ہے۔ یہ حرف نہایت پر اسرار و روحانی طاقتوں کا مالک ہے، لیکن اس کے لیے یقین شرط اولین ہے۔ جس شخص کو کامل یقین حاصل نہ ہوگا وہ اسے مذاق ہی سمجھے گا اور اس حرف کا اس کو کچھ فائدہ حاصل نہ ہو سکے گا۔ جس شخص کا قرآن مجید پر ایمان ناقص ہے وہ قرآن مجید کی فیوز و برکات سے محروم ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا وعظ قرآن مجید کے حرف اولین کے بیان پر ختم فرمایا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے وعظ کے اختتام پر فرمایا کہ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا، حضرت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وعظ میں بے شمار باتیں ہمیں قرآن مجید کے حوالہ جات سے بتائیں، ہم اب یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسم اعظم کیا چیز ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے کو اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ چنانچہ حسب وعدہ حضرت شاہ شمس تبریز نے اگلے جمعہ اسم اعظم کے بارے میں وعظ فرماتے ہوئے فرمایا، اسم اعظم کا لفظ سب سے پہلے قصص القرآن میں جاہ بابل میں استعمال ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا اور پھر نسل انسانی میں رفتہ رفتہ اضافہ ہونا شروع ہوا تو فرشتوں نے انسان کے گناہ دیکھتے ہوئے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ یا باری تعالیٰ، یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں تو نے اپنی زمین پر اپنا نائب بنایا، وہ قتل و غارت کری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تیرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو ہمیں زمین پر نائب بنا کر بھیجتا تو ہم ہر حال میں تیری عبادت کرتے اور نہ ہی تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے۔ اللہ عز و جل نے ان فرشتوں کو فرمایا کہ میں تمہیں اب زمین پر اتارتا ہوں، تم اپنے چند نمائندہ پیش کرو جو زمین پر جا کر وہاں کے حالات کا مشاہدہ کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے 3 فرشتوں کا ایک گروہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کیا جنہیں زمین پر بھیجنا تھا۔ جب 3 فرشتے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ایک فرشتے نے عاجزی کا اظہار کیا، جس کے بعد 2 فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت منقول ہے انہیں اللہ عز و جل نے اسم اعظم سکھا کر ان میں نفسانی خواہشات پیدا فرما کر ملک بابل میں اتار دیا۔ ہاروت و ماروت بابل میں شاہی محل کے نزدیک ایک اجڑے ہوئے محل میں اتارے گئے۔ یہ اجاڑ محل آسیب زدہ مشہور تھا اور اس سے بے شمار واقعات کو منسوب کیا جاتا تھا۔ ہاروت و ماروت جو کہ انسانی شکل میں اتارے گئے تھے انہوں نے اپنا قیام اسی اجاڑ محل میں کیا۔ ہاروت و ماروت سارا دن شہر میں گھومتے رہتے اور رات اسی محل میں آ کر قیام پذیر ہوتے۔ ہاروت و ماروت کو انسانی زندگی نہایت عجیب لگی۔ صبح ہوتے ہی ہر شخص اپنے پیٹ کی خاطر بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے۔ ہاروت و ماروت جس وقت بابل میں اترے اس وقت بابل پر شداد خاندان کی حکومت تھی۔ بادشاہ بت پرست تھا اور اس کی بے شمار بیویاں تھیں۔ بادشاہ کی اول بیوی سے ایک حسین و جمیل بیٹی تھی جس کے علاوہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شہزادی کا نام بطروقہ تھا جو اکثر بیمار رہتی تھی۔ ایک دن بطروقہ محل میں صحیح سلامت سوئی ہوئی تھی کہ حسب معمول صبح کے وقت کنیزیں اٹھانے کے لیے آئیں۔ جب انہوں نے شہزادی بطروقہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے دروازہ نہ کھولا۔ ان کنیزوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ شہزادی اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہی۔ بادشاہ نے اپنے وزراء کے مشورے سے شہزادی کے کمرے کا دروازہ توڑنے کا حکم دیا۔ جب کمرے کا دروازہ توڑا گیا تو بادشاہ اور دیگر اصحاب کے ہمراہ بڑی معبد کی کاہنہ شمرتی بھی شہزادی بطروقہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جب یہ لوگ شہزادی کے بستر پر پہنچے تو دیکھا کہ شہزادی کی آنکھیں کھلی ہیں، اس کے دل کی دھڑکنیں رک چکی ہیں۔ شہزادی کا جسم گرم تھا اور مردہ انسان کی طرح سخت نہیں تھا۔ بادشاہ اور دیگر اصحاب نے رونا شروع کر دیا۔ جب یہ خبر شہر میں پھیلی تو بے شمار طبیب شاہی محل میں اکٹھے ہوئے مگر کوئی بھی طبیب شہزادی کی بیماری کو سمجھ نہیں پایا۔ تمام طبیبوں کا متفقہ خیال تھا کہ شہزادی مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ چنانچہ وقفے سے شہزادی کے منہ میں سیال خوراک ٹپکائی جانے لگی۔ جب کافی دن گزرنے کے بعد بھی شہزادی کی حالت میں کچھ بہتری نہ آئی تو بادشاہ نے دنیا کے کونے کونے میں اپنے ہر کارے دوڑائے جو دنیا کے بہترین حکماں کو بادشاہ
بادشاہ کے پاس لے کر آئے۔ یہ تمام حکماں بھی شہزادی کی مرض کو سمجھنے سے قاصر رہے اور انہوں نے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا کہ اگر شہزادی کی یہ کیفیت ختم نہ ہوئی تو وہ 40 روز بعد مر بھی سکتی ہیں۔ بادشاہ نے شہر میں اعلان کروایا کہ جو شہزادی کا علاج کرے گا وہ اسے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی؟ لائک اور کامنٹ کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہمارے چینل کی آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ شکریہ۔